5ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے قواعد کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے یہ جانا کہ کسی بھی زبان کو بولنے یا لکھنے کے جو اصول ہوتے ہیں انہیں قواعد کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بھی جانا کہ علم قواعد کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم ہجا، نمبر 2 علم صرف اور نمبر 3 علم نحو۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تلفظ کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلفظ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو مختصر طور پر بتاتی چلوں کہ الفاظ کی درست ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بولنا چاہتے ہیں، اس کو لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس زبان کے درست تلفظ کے بارے میں بھی علم ہو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ تلفظ کسے کہتے ہیں۔ تلفظ سے مراد کسی لفظ کو زیر، زبر اور پیش کی حرکات سے صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ اعراب کا استعمال کرتے ہوئے تلفظ کی ادائیگی درست کرنا تلفظ کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان کو صحیح طور پر لکھنے اور بولنے کے لیے صحیح تلفظ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم کسی زبان کو صحیح طور پر بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے صحیح تلفظ کے بارے میں سمجھ سکیں۔ تلفظ وہی ہوتا ہے جو اہل زبان بولتے ہیں۔ حروف پر جو حرکات زیر، زبر اور پیش وغیرہ لگائی جاتی ہے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ یعنی کہ الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے زبر، زیر اور پیش کا جو استعمال کیا جاتا ہے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ زبر کسے کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہیں، جیسے بے زبر۔ اسے پڑھیں گے بے زبر با۔ اسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور جس بھی حرف کے اوپر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ زیر کسے کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، جیسے بے زیر۔ اسے کیسے پڑھیں گے؟ بے زیر بی۔ عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور جس بھی حرف کے اوپر زبر لگائی جائے گی وہ حرف مفتوح کہلائے گا، جبکہ زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، اور جس بھی حرف کے نیچے زیر لگائی جائے گی وہ حرف مکسور کہلائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیش کسے کہتے ہیں۔ یہ علامت بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کا ایک سرا گول ہوتا ہے، جیسے بے پیش۔ اسے عربی میں پڑھیں گے بے پیش بو، اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سکون یا جزم کسے کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے یہاں بے کے اوپر علامت جزم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لفظ ساکن ہے۔ تو طلباء و طالبات، یہاں ساکن کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ساکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکا ہوا، جیسے الف زبر بے، اب میں بے ساکن ہے،
الف زبر بے اب میں بے ساکن کیوں ہے؟ کیونکہ بے پر الف کی آواز تھم جاتی ہے۔ جب ہم لفظ اب بولتے ہیں تو بے پر الف کی آواز رک جاتی ہے، اس وجہ سے ہم بے کو ساکن کہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تشدید یا شد کے بارے میں۔ یہ علامت بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہو وہ حرف 2 دفعہ آواز دیتا ہے، جیسے ملت، میم لام مل، لام تیلت، ملت۔ اس میں لام 2 دفعہ آواز دیتا ہے، یعنی جس بھی حرف کے اوپر شد لگائی جائے گی وہ حرف لکھنے میں تو ایک بار آئے گا لیکن بولنے میں وہ حرف 2 دفعہ آواز دے گا۔ جیسے ہم نے یہاں مثال میں پڑھا ملت۔ اب ملت لکھنے میں تو لام ایک بار ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو لام 2 بار آئے گی، 2 بار لام کی آواز آئے گی۔ تو طلباء و طالبات جزم اور شد کا استعمال کرتے ہوئے 5 الفاظ مثال کے طور پر طلباء و طالبات خود بنائیں گے۔ اب پڑھتے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں۔ یہ علامت صرف الف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو طلباء و طالبات اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ جو مد کی علامت ہے یہ صرف الف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ جس الف پر یہ علامت ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اور یہ الف کی آواز کو لمبا کر دیتی ہے۔ تو یہ جو مد کی علامت ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے الف کے اوپر؟ کیونکہ یہ الف کی آواز کو تھوڑا لمبا کر دیتی ہے، جیسے آگ، آج، آن وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ تنوین کیا ہے۔ یہ علامت بھی حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ جس حرف پر یہ علامت لگائی جائے اسے متون کہا جاتا ہے۔ تو علامت تنوین یعنی کہ تنوین کی علامت بھی حرف کے اوپر ہی لگائی جاتی ہے، اور جس حرف پر تنوین کی علامت لگائی جائے اسے متون کہا جاتا ہے، جیسے عملاً، دفعتاً، قریباً وغیرہ۔ تو طلباء و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے تلفظ کے بارے میں جانا کہ الفاظ کی درست ادائیگی کرنا تلفظ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف اعراب زبر، زیر، پیش، جزم، شد، مد اور تنوین کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات اس لیکچر کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔